پھر سے بات کر لیتے ہیں سپر ہے پاکستان کرکٹ کپ میچ جاری ہے اس وقت گوادر ڈالفنز کے درمیان اور شوبز کی جو ٹیم ہے شوبز سٹارز جو ہیں اس وقت بیٹنگ کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 40 کے سکور پر 2 کھلاڑی تو آؤٹ ہو چکے ہیں اور 5 اوورز آلموسٹ گزر چکے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا کرتی ہے یہ ٹیم. ابھی تک تو یہ وکٹ بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے ڈیڈ نظر آ رہی ہے, بالکل بھی باؤنس نظر نہیں آ رہا, اور ہم نے جتنا میچ دیکھا ہے اس میں فیلنگ ایسی آ رہی ہے کہ بیٹ کے اوپر بھی بال نہیں آ رہا ہے. ڈو یو فیل کوئی بھی اتنا جو چھوٹا میچ ہوتا ہے, نمائشی میچ ہوتا ہے, اس میں ایکسائٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ چوکے چھکوں کی ہے اور جلدی جلدی وکٹیں گرتی جائیں تو بھی بڑا مزہ آتا ہے, بٹ تھوڑا وہ ایسی فیلنگ ابھی تک نہیں آ رہی ہے یہاں پر میچ سے. اصل میں ٹو بی فیئر جو پلیئرز کھیل رہے ہیں پروفیشنل بیٹسمین تو ہے نہیں. ہاں اچھا 6 مارنے کے لیے آپ کو ٹائمنگ چاہیے, آپ کو پاؤں صحیح جگہ آنا چاہیے, آپ کو اچھی لینتھ میں اتنی اسٹرینتھ بھی چاہیے. ایبسولوٹلی ٹھیک ہے, ان کی ساری اسٹرینتھ ٹمی میں ہے جو مجھے لگ رہا ہے, تو اس میں ذرا سا ان کو پرابلم ہو رہا ہے. اور ظاہر بات ہے ٹو بی فیئر اگر کوئی کھیلتا بھی ہے اس میں سے کھیلتا رہا ہے اور اگر اس نے 6 مہینے میں بلہ نہیں پکڑا ہے تو آپ کی باڈی جو ہوتی ہے نا وہ لوز نہیں ہوتی. جب یہ آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ایون اگر 5 ڈے ٹیسٹ ہے تو صبح 8:30 بجے یہ لوگ گراؤنڈ پہنچ جاتے ہیں اور 1 گھنٹہ لوزنگ اپ ایکسرسائزز کرتے ہیں, جبکہ یہ پورا سال کھیل رہے ہوتے ہیں. So this match is not going to do good for a lot of players, rather it is going to do a lot of bad. ابھی شام میں ان کو پتا چلے گا, شام میں ان کو میرے خیال میں پکڑا پکڑو کے گاڑیوں میں بٹھایا جائے گا, اتنی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہوگا. ان کو یہاں سے سپا جانا پڑے گا, ان کے ہوٹلز جہاں بھی یہ لوگ اسٹے کر رہے ہیں they'll have to get a person who will get the مالیشیا وغیرہ جو ہے نا بہت ضرورت ہوگی, بیکاز ہڈی بالکل آپ کی سخت ہو جاتی ہے اگر آپ نے بڑے عرصے سے کرکٹ نہیں کھیلی. اور اگر آپ کا پیٹ بہت نکلا ہو تو نیچے تک کی پہنچ بھی آپ کی دور ہو جاتی ہے. سو یہاں پر جو ہم وکٹ کیپر کی دیکھ رہے ہیں سچویشن, the ball is going between his legs. پتہ نہیں بڑے زیادتی کی ہے جس نے بھی ان کو وکٹ کیپر بنایا ہے, بیکاز یا تو پریکٹس کرا دیتے, لیکن بہرحال یو سی یہی مزہ ہے ایگزیبیشن میچ کا, یہی مزہ ہے کہ یو گیٹ آل سارٹس آف کیریکٹرز پلینگ. جیسے انگلینڈ میں آپ کے وہ جو ہوتے ہیں ولیج میچز, اس میں بلیک اسمتھ بھی کھیل رہا ہوتا ہے, اس میں بچر بھی کھیل رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی ٹال ہوتا ہے, کوئی شارٹ ہوتا ہے, کوئی دبلا ہوتا ہے, کوئی بڑا ہوتا ہے, اور اسی طرح کا ہو رہا ہوتا ہے. ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی, جیسے ماڈلنگ ہوتی ہے اور ہر کوئی پائلٹ ہوتا ہے, کسی نے آرمی جوائن کرنا ہے, تو ہر ایک کا نا ایک اسٹرکچر کریٹ ہوا ہے, اتنی ہائٹ ہونی چاہیے, ایسی فزیک ہونی چاہیے, اتنا ویٹ ہونا چاہیے. ویسے ہی کرکٹرز کے لیے بھی ہوتا ہے. اب یہ تو بس ایسے ہی شوقیہ کھیل رہے, تو obviously they are not the desired جو بھی میجرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق لوگ یہاں کریڈٹ جانا چاہیے کہ they have taken out the time to put Gwadar on the cricket map. کیونکہ ماشاءاللہ سی پیک کی وجہ سے تو یہ شہرت پا ہی رہا تھا, لیکن لوگوں کو ابھی ویژولی نہیں دکھا تھا, بیکاز there was nothing to show. It's just a village with a port. ابھی تک جو سی پیک کے اوپر جو بھی کام ہو رہا ہے وہ انڈسٹریل ہو رہی ہے, انفراسٹرکچر بن رہا ہے. فخر کا میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا, وہ وہاں پہ بہت بڑا ایئرپورٹ بن رہا ہے, تو وہ دکھا رہا تھا کہ یہاں پہ رن وے بنے گا, یہاں پہ کچھ ہوگا, لیکن ابھی سب مٹی ہے. تو it's all dust and steel and concrete. It's probably like looking at UAE like about 50 years back or 40 years back rather. وہ اگر آپ دیکھ رہے, because وہ جو پرانی پکچرز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو گوادر بالکل ویسا ہی نظر آتا ہے. And if I'm not being wrong, کسی نے دبئی کا ذکر کیا تھا, when گوادر کو لنک کرنے کے لیے اس سے ذکر کیا تھا کہ جیسے دبئی ہے اور شارجہ ہے بالکل ویسے ہی گوادر ہے, considering کہ یہ بالکل ویسے ہی ڈیولپ ہو سکتا ہے. It has sea, but other part of it is just desert. It's how you pull it off, کہ آپ اس میں سے کیا نکال لیتے ہیں, اور کچھ تو نکلنا شروع ہو بھی گیا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, چلیں آپ نے دبئی کی مثال دی, 70-80 سال پہلے لاس ویگس واز اے ڈیزرٹ. انہوں نے وہ ایک اسٹرپ بنائی ہے لاس ویگس کو, بہت مشہور شہر ہے for all the reasons, casinos and also for all the fun part, to be all honest. the fun parts, لیکن it's just a strip. جو اصل لاس ویگس ہے, that is just one big road with both sides casinos and hotels and all that. لیکن ڈیزرٹ کے اندر انہوں نے ایک چیز بنا دی. تو آئی تھنک یہاں پہ بھی اگر آپ کا ویژن ہے, جو کہ پاکستانی اربن پلانرز, آرکیٹیکٹس جو کہ دنیا میں اور جگہ کام کر رہے ہیں, ان کو پاکستان کو امپلوائے کرنا چاہیے, اور تاکہ ہمیں یہ ہو کہ یار اپنا گوادر ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے.
ٹرو, مطلب اور ویسے بھی میرے خیال میں جب آپ اپنے سوائل کے اوپر کوئی کام کرتے ہیں تو اٹیچمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, اس پیار کے ساتھ کرتے ہیں, تو یو نو یو پٹ ان a little more extra. I hope کہ اسی طرح کے لوگ ایماندار یہاں پر کام کرنے والے ہوں, جو کہ یو نو ایک پینی کے ساتھ جوڑ کر کچھ اچھا ہی کرنے والے ہوں, نہ کہ اس میں سے کچھ لے کر جانے والے ہوں. بیکاز ایونچولی ہمیں یہ بات پتا ہے, وہی والی بات جو ہم اگین اینڈ اگین ریپیٹ کریں کہ یو نو انیشیٹیوز تو بہت سارے لے لیے جاتے ہیں, بٹ دین پھر کئی چیزیں سلو ڈاؤن ہو جاتی ہیں اور اس طرح کا پھل نہیں نظر آتا جب بیج لگانے کے وقت جو دیکھتے ہوتے ہیں, جو آپ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ پھلدار ہو جائے گا تو اس طرح کا ہوگا. وی ڈونٹ سی دیٹ. اینی ویز, میچ کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ میچ اس وقت جاری ہے اور اس وقت ہاف وے میچ ایسا لگ رہا ہے کہ 43 کا سکور ہے, 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت 8 اوورز جو ہے مکمل ہو چکے ہیں, 9 اوور کا گیم جاری ہے اور یقینی طور پر اٹ از گوئنگ ٹو بی مچ مور فن. وہاں گراؤنڈ میں بیٹھ کے جتنے بھی لوگ اس میچ کو دیکھ رہے ہیں اور جتنی بھی مس فیلڈنگ ہو رہی ہے, جس کی بھی ٹانگوں کے بیچ میں سے گیند اس وقت پھسلتا ہوا چلا جا رہا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا, اٹ از گوئنگ ٹو بی ہیوج فن فار آل دی پیپل ان دی گراؤنڈ رائٹ. اور وہاں پہ تو بہت وٹی لوگ بھی بیٹھے ہوں گے, وہ شوگل بھی لگا رہے ہوں گے ایک دوسرے کے فیلڈنگ کے اوپر اور پلیئرز کے اوپر. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اب ذرا سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں. شروع میں یہ بھی تھا کہ یو نو ذرا سا میچ شروع ہوا تھا, کسی کو کچھ صحیح پتا نہیں تھا, ابھی آپ کی باڈی کھلی نہیں تھی, آپ کی مسلز فلیکس نہیں ہوئی تھی. لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ذرا سا فیلڈرز جو ہیں اپنی پوزیشنز پہ ہیں, ذرا سا صحیح طریقے سے بھاگ رہے ہیں. اور پچ کے اوپر جو مجھے ڈر ہے, پچ کے اوپر بھاگنا سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو انہوں نے اسپائکس پہنی ہے نہیں پہنی ہے, اچھا, اور ظاہر بات ہے اوور ویٹ ہیں, گریوٹی ان کو آگے پل کرے گی, اگر زیادہ جائیں گے کوئی انجری نہ ہو جائے. بالکل پلین پچ ہے, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے اس میں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے کہ اگر کوئی بھاگے تو وہ گرے نہیں, یو نو آئی ایم سیئنگ, وہ سلپ ہونے والی ایسی فیلنگ مجھے آ رہی ہے. بٹ اینی ویز, اے پارٹ آف اٹ. سہیب, آپ کو کیا لگتا ہے ویدر کے حوالے سے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ہمیں پتا ہے کہ بلوچستان کا ویدر یو نو اگر جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے, گرمی ویسے بہت زیادہ نہیں پڑتی, لیکن یہ جو یو نو ہب والی اور گوادر والی ریجن ہے, یہاں 40 سے اوپر بھی ٹیمپریچر جاتا ہے. تو اگر یہاں پہ میچز ہوتے ہیں, لیٹس سپوز ان فیوچر, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ یہاں پر میچز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں مے بی اپریل کے اینڈ تک, مئی تک, اینڈ انٹل اگست میں بھی آپ یہاں پہ میچز نہیں کروا سکتے. بہت مشکل ہے. دیکھیں, آپ نے 40 کی بات کی, گوادر میں جا چکا ہوں, 46 تک رہا تھا تو ان سمرز. تو آئی تھنک ان کو ایک ونڈو ملے گی فرام سے اکتوبر نومبر ٹو فیبرری میکس مڈ مارچ تک. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو بہت ٹھنڈک ہوتی ہے, بہت سردی ہوتی ہے, بیکاز سمندر سے بھی ہوا آتی ہے, ڈیزرٹ سے بھی آتی ہے, اور ونٹری ہواز ہوتی ہیں, لیکن دن از ویری ہاٹ. تو ونٹرز میں ان کو 1-2 میچ وہاں کرا لینا چاہیے. اور میرے خیال میں آپ سعدیہ, جو آپ کا ایک پوائنٹ بہت اچھا تھا کہ اس کو ویسٹ نہ کریں انیشیٹو کو, تو ان کو پھر یہ بھی کرنا پڑے گا کہ کچھ وہاں پہ لائٹس لگا کے نا, اور ہر 3 مہینے بعد کوئی ایک میچ ایسا کرائیں جہاں آپ کے پروفیشنل کرکٹرز کھیلیں, جسٹ ٹو کیپ دا گراؤنڈ الائیو, جسٹ ٹو keep testing the pitch before you actually in 2-3 years you might invite an international ابھی یہاں پہ tournament. فلڈ لائٹس نہیں ہے سہیب, ٹو بی ویری آنےسٹ, تو وہ بھی ابھی ان کو انسٹال کرنا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گرمیوں میں بھی رات کو پھر بھی ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے, تو اگر آپ مغرب کے بعد میچ شروع کریں اور ذرا سی گرمی بھی پڑے گی, تو جب تک ذرا سا آپ کا گراؤنڈ ایسا ہو جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب آپ پروفیشنل میچ کرائیں گی تو دیکھیں یہ لوگ 40-45 ڈگری سینٹی گریڈ میں کھیلنے کے عادی ہیں. پاکستان میں بھی ایسے میچز ہوئے ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر 40 کے اوپر گیا ہے, فیصل آباد میں ہوا ہے اور جگہ ہوا ہے. انڈیا میں تو ناگپور میں ایک دفعہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تھا جب وہ لوگ کھیل رہے تھے, لیکن اٹ واز اے نائٹ میچ. تو اس لیے پروفیشنل کرکٹرز آر یوز ٹو اٹ, ایز لانگ ایز آپ ایسی کنڈیشنز کے وقت کھلائیں, جیسے شام کے وقت کھلائیں, تو پھر آپ گرمیوں میں بھی کرا سکتے ہیں. رائٹ, لیکن اس کے لیے ابھی ہمیں بہت زیادہ انتظار کریں. پر میرے خیال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ چیزیں یو نو رننگ میں رہیں, یہاں پہ میچز ہوتے رہیں گے, اس پہ لائٹ رہے گی, پتہ چلتا رہے گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ابھی اور ہمیں کرنی ہیں. اور obviously پروفیشنل پلیئرز جب آئیں گے تو دے کین پرابلی پوائنٹ آؤٹ مور کہ یو نو یہاں پہ یہ چیز کم ہے اور یہ ہونی چاہیے تھی اور یہ اس طرح ہو سکتی ہے. ابھی تو بالکل بیسک کہا جائے تو اس گراؤنڈ کی حالت ہے. What do you think, Suhaib? اور بالکل, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جب نیکسٹ سیزن آئے گا, فرسٹ کلاس سیزن ڈومیسٹک, جو سپٹمبر میں شروع ہو جاتا ہے, سپٹمبر اکتوبر میں, تو جو بلوچستان کے میچز ہیں, جو بلوچستان کی ٹیم ہے ہماری, اب تو 5 ٹیمیں کھیلتی ہیں, 6 ٹیمز, اس میں بجائے آپ ایوب اسٹیڈیم پہ کرانے کے ابھی 6-8 مہینے میں پچ اچھی کریں
اور یہاں پہ فرسٹ کلاس میچز کرائیں. یہاں پہ پاکستان کب تھا کہ بلوچستان کی جو پروونشل سائڈ ہے وہ اپنے ہوم میچز گوادر پہ کھیلے, تو ایک یہ گراؤنڈ کی مینٹیننس پہ مجبوری بن جائے گی لوکل گراؤنڈز میں, لوکل پروونشلز کی. آپ گوادر کرکٹ ایسوسی ایشن فارم کریں, بلوچستان کرکٹ ایسوسی ایشن ہے, آپ ایک ٹاؤن کی بھی کریں, اینڈ ہیو ایٹ لیسٹ ڈومیسٹک میچز ہیئر. ٹھیک ہے. سہیب الوی ہمارے سینئر کرکٹ اینالسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے گوادر ڈولفن ورسز شوبز شارکس کے میچ کی جو کہ اس وقت جاری ہے, اور شوبز کی ٹیم اس وقت بیٹ کر رہی ہے. 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. 47 کے سکور پر 10 اوورز کے گیم جو ہے ابھی مکمل ہو چکا ہے. اور میچ کے حوالے سے یقینی طور پر سپر پاکستان کپ کی جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے ساتھ بالکل شیئر کرتے رہیں گے, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سہیب الوی بھی موجود رہیں گے, تبصرہ بھی اس پر جاری رہے گا. آپ کو